الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے لفظ مفرد کی اقسام یعنی پہلی تقسیم کو پڑھا تھا، جو لفظ و معنی کے اجزاء ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تھا۔ آج ہم مفرد کی دوسری تقسیم کو پڑھیں گے، جو معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام۔ اس اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 ادات۔ نمبر 1 اسم، وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کا صیغہ یعنی ساخت و حیت کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسے زید، المسجد، الصبح اور فرس۔ یعنی لفظ اسم وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود سے بتائے، اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور اس کی ساخت و حیت جو ہے یہ زمانے پر دلالت نہ کرے، یعنی زمانے سے خالی ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ نمبر 2 کلمہ، وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کا صیغہ یعنی بناوٹ اور صورت کسی زمانہ معین یعنی ماضی، حال یا مستقبل پر دلالت کرے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یہاں پہ کلمہ کی تعریف، وہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، لیکن اس کی جو حیت ہو، اس کی جو ساخت ہو، یہ کسی زمانے پر دلالت بھی کرتی ہو، زمانہ معین پر دلالت کرتی ہو۔ یہاں پہ نصرہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کی حیت جو ہے یہ زمانہ ماضی پر دلالت کر رہی ہے، یعنی اس شخص نے مدد کی۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہاں پہ حال اور استقبال پر دلالت ہو رہا ہے۔ نمبر 3 ادات، وہ لفظ مفرد ہے جو اسم یا کلمے سے مل کر اپنا معنی بتائے، جیسے من یعنی سے، الی یعنی تک۔ یعنی ادات وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے، اسم سے مل کر اپنا معنی بتائے یا پھر فعل سے مل کر اپنا معنی بتائے، اپنا معنی خود نہ بتا پائے، اپنے معنی کو بتانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ یہاں پہ نیچے ایک مدنی پھول لکھا ہوا ہے، فعل نحوی اور کلمہ منطقی میں فرق کیا ہے؟ آپ نحو میں بھی پڑھتے ہو کہ فعل نحوی اور کلمہ منطقی میں کیا فرق ہے۔ نحو میں بھی اسی طرح کی تعریف فعل کی گئی ہے، اور یہاں منطق میں کلمے کی تعریف جو کی گئی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ دراصل فعل نحوی جو ہے یہ عام ہے اور کلمہ منطقی یہ خاص ہے، یعنی ہر کلمہ منطقی فعل نحوی تو ہے، لیکن بعض فعل نحوی کلمہ منطقی نہیں ہے، جیسے ضربہ، یہ کلمہ منطقی بھی ہے، فعل نحوی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ پہ فعل نحوی اور کلمہ منطقی دونوں کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن اضرب یہ فعل نحوی تو ہے، کیونکہ
نحو کے اعتبار سے فعل کی جو تعریف ہے وہ اس پہ صادق آ رہی ہے، کیونکہ یہ مضارع ہے اور زمانے پہ دلالت کر رہا ہے، اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس پہ فعل کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے یہ فعل نحوی ہے، لیکن کلمہ منطقی نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ منطقی جو ہے یہ مفرد کی اقسام میں سے ہے، اور یہاں پہ اضرب جو ہے، اضرب میں حمزہ یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ضرب یہ معنی حدوثی پر دلالت کر رہا ہے، گویا کہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہیں، اور جب لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں تو مفرد باقی نہیں رہتا بلکہ وہ مرکب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اضرب یہ فعل نحوی تو ہے لیکن کلمہ منطقی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ یہ مفرد کی اقسام میں سے ہے، اور یہ اضرب جو ہے یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، اس لیے کہ منطق کے اعتبار سے اس پر مرکب کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔